تمہارے گھر کو آگ لگائی جا رہی ہے اور تم مجرے کرنے پر بیٹھے ہو ٹک ٹاک پر. یہ کیسی زندگی ہے؟ کیا یہ زیب دیتا ہے کسی کے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو اور وہ ناچ گانے کر رہا ہو، بھنگڑے میں مصروف ہو؟ یہ پوری دنیا میں اخلاقی نہیں کہا جا سکتا. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے. اٹھو، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے. مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو. اٹھو، وہ گرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. آج ان کو جرأت اتنی اس لیے ہوئی ہے کہ تم کو دیکھا ہے کہ تمہارے دل کے اندر مدھم سی باتیں آ گئی ہیں. تم نے حضور پاک کے اخلاق کو اب ہلکے میں لینا شروع کر دیا ہے، قوانین اسلام کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا ہے. تو بھونکتے بھونکتے یہاں تک آ گئی بات، اب نہ ہماری مسجدیں محفوظ، نہ خانقاہیں محفوظ، نہ ہمارے میناروں ممبروں محراب محفوظ، نہ ہماری داڑیاں، نہ ہماری ٹوپیاں، نہ ہماری بچیوں کے برقعے، کچھ نہیں محفوظ رہا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تاریخ تو ہند کی یہ بتاتی ہے. 4 عورتیں حج کے لیے جا رہی تھیں. 90 ہجری کی بات ہے. راجہ دابر سنگھ کے گنڈوں نے ان 4 عورتوں کو گرفتار کر کے ان کا مال لوٹا تھا اور ان کے ساتھ عصمت دری کی تھی. وہ خواتین ہند کی رہنے والی ہندوستان کی آواز لگائی، کوئی ہے ہمارا بھائی جو ہماری عزت کو بچائے. عرب کے تجارت کرنے والے یہاں آئے تھے، انہوں نے ان عورتوں کی آواز سنی اور جا کر کے وقت کے گورنر حجاج بن یوسف کے پاس یہ رپورٹ پیش کر رہے تھے، ہندوستان میں ایک راجہ کے گنڈوں نے حج پر آنے والی عورتوں کو گرفتار کر کے عزت لوٹی ہے. یہ سنتا ہوا ایک 19 سال کا جوان گزر رہا تھا جس کا نام تاریخ میں محمد بن قاسم ہے. کھڑا ہو گیا، کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر ہوں تیری محبت کے، تیری عزت کی حفاظت کے لیے. اس کے بعد جانتے ہو اس ہندوستان میں سب سے پہلے 10,000 کا لشکر لے کر آنے والا کوئی اور نہیں، 19 سال کا جوان محمد بن قاسم تھا. اپنی بہن کی لوٹی ہوئی عزت کو بچانے کے لیے آیا تھا. اور جب آیا، آج وہ علاقہ سندھ میں ہے، آتے ہی راجہ دابر سنگھ کو اس نے مخاطب کر کے کہا تھا، چھوڑ دے ان خواتین کو، پکڑ لے ان گنڈوں کو جنہوں نے عزت پر ہاتھ ڈالا ہے. اس کو گھمنڈ تھا، نشہ تھا. راجے نے کہا یہ ایک چھوٹا لڑکا مجھے للکار رہا ہے، مجھے تو جانتا نہیں میری طاقت کا حال کیا ہے. محمد بن قاسم نے کہا اگر تجھے تیری طاقت کا نشہ ہے تو آجا محمد عربی کے غلام کو بھی ایک بار دیکھ لے، اس لیے کہ تیری سرزمین نے ابھی دیکھا نہیں ہے نبی کے غلام ہوتے کیا ہے. پھر جنگ ہوئی تھی، پہلی جنگ ہے. 3 دن کے اندر اس 19 سالہ جوان نے اس کے چھیٹڑے اڑا کر رکھ دیے تھے. فوج تتر بتر ہو گئی. راجہ دابر سنگھ گرفتار ہوا، گنڈے پکڑے گئے تھے. ان خواتین کی عزت کو بچانے والا وہ جوان آزاد کیا. پرچم اسلام اس سرزمین پر سب سے پہلے لہرانے والا. میں پوچھتا ہوں نوجوانوں، ہماری زندگیاں 25 سال 40 سال کی ہو گئی، ہماری بچیاں جو عزت و آبرو کی لٹی ہوئی ہیں وہ پکارتی رہ گئی، ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی. وہ دور کیسا تھا؟ وہ 4000 کلومیٹر دور سے چلا آیا تھا اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کے لیے. اور آج پڑوس میں بھی لٹ جائے تو تم تو گیم کھیلنے میں مصروف رہو. حالات کو بدلو میرے عزیزو. احساس جب بیدار ہوتا ہے انقلاب خود ہی آ جاتا ہے، انقلاب خود آتا ہے. آپ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ یہ حالات اچانک بدل جائیں گے، آسمان سے ابابیلیں اتر جائیں گی، زمین پھٹ جائے گی، ان کافروں کو نگل جائے گی، یہ سب حالات کب آتے ہیں؟ جب تمہارا امتحان ہوتا ہے. اگر امتحان نہ لینا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے بدر کے میدان میں نہیں جاتے، مدینے میں بیٹھ کر حضور ہاتھ اٹھاتے تو اللہ کی مدد آ جاتی. جو فرشتے بدر کے میدان میں حضور کی مدد کے لیے اترے، کیا وہ فرشتے مدینے میں نہیں اتر سکتے تھے؟ صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے حضور کے ساتھ. 313 کو 160 کلومیٹر دور تک چل کر کیوں جانا پڑا؟ تاریخ میں موجود ہے وہ صحابہ جو چل کر کے گئے تھے ان کے پیروں کے ناخن اکھڑ گئے تھے، ناخن اکھڑ گئے تھے. آج 1400 سال کے بعد جاؤ میرے عزیزو، مدینے سے بدر تک کوئی پیدل چل کے دکھا دے مجھے، پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے. ایسی بس میں بیٹھ نہیں پاتے آج لوگ. اور وہ رسول اللہ کے دیوانے تپتی ہوئی گرم دھوپ میں پیدل چل کر نکلے تھے، جن کے پاس ہاتھی گھوڑے بھی نہیں تھے زیادہ، نہ تلواریں تھیں. صحابہ کہتے ہیں ایسی تلواریں تھی جس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، لیکن بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر، نبی پاک کی غلامی میں.
بہت بدر کے میدان میں پہنچ کر میرے آقا نے یہ فرمایا تھا صحابہ تم میں سے کوئی لوٹنا چاہے تو یہاں سے لوٹ جائے، یہ مکہ والوں کا ہمارا معاملہ ہے، انصار بھی آ گئے تھے مدینے کے، تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ جانتے ہو ایک صحابی کھڑے ہوتے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں، ہم امت محمدیہ، ہم امت محمدیہ ہیں۔ آقا آپ تو مدینے سے بدر تک لے آئے، اگر آپ یمن تک بھی لے جاتے تو ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ یا حضور پاک کے ساتھ ان کی جو وفاداری تھی، ان کا امتحان ہوا، تب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5000 فرشتے بھی اتارے گئے۔ آج تم انقلاب لا کر دکھاؤ، یہ جو تمہاری مسجدیں سونی ہیں، کسی دن فجر میں اس کی صفیں بھر دو، پھر دیکھو رب تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آتی، پھر دیکھو انقلاب کیسا آتا ہے۔ تم بستروں کو گرم کر کے مدد کے انتظار میں رہو گے تو یہ خام خیالی نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے۔ ابھی میں نعرہ لگاؤں اسلام زندہ باد، ہر کوئی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اسلام سے پیار ہے، اسلام زندہ باد کہیں گے۔ تو پھر یہ اسلام تم اپنی عورتوں پہ کیوں نہیں پسند کرتے؟ تم اپنی بیٹیوں پر کیوں نہیں پسند کرتے؟ کہو اپنے گھر میں بھی اسلام زندہ باد۔ اپنی شادیوں میں، شادی ہالوں میں جا کر دیکھو تو دور دور تک اسلام دکھتا ہی نہیں، پھر کس اسلام کو زندہ باد کہہ رہے؟ اپنے گھروں سے جب نکال دیا ہے تو پھر ظالموں سے کیا توقع، کیا امید؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں انقلاب تمہارے گھر سے آئے گا۔ ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ مسجدوں کو، معبدوں کو بت خانہ بنا دے۔ تم نے جب چھوڑ دیا ہے ان مسجدوں کو ویران، تو ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے، جب میدان کھلا رہتا ہے تو وہاں کتوں کا راج ہو جاتا ہے۔ میدان میں چلتے پھرتے رہو گے تو کتے نہیں بیٹھتے، اور جب خالی چھوڑ دیا جاتا ہے تو سب جمع ہوتے۔ تم نے یہ سب چیزیں خالی کر دی، اس لیے آؤ میرے عزیزو یہ آج عزم مصمم کر لیں، ہم انقلاب لا سکتے ہیں تو چاقو، چھری، تلوار، بارود، بندوق ان سب سے نہیں، اخلاق مصطفیٰ سے لا سکتے ہیں۔ انقلاب آئے گا حضور پاک کی محبت سے آئے گا۔ جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے، ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جامع جو پہن لیا، میرے عزیزو طاقت اتنی ہو جاتی ہے اس کے پاس، اثر اتنا ہوتا ہے، آپ کو ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ جامع عشق محمد پہن کر گلی میں گھومنے لگ جائے، ایسے ہی کئی کیڑوں کی موت آ جائے، صرف تمہاری خوشبو سے کئی کیڑے مر جائیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں